اسی سے تو اور ہر قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر. جی جی ان لوگوں نے کبھی ادب کا دامن نہیں چھوڑا اپنے ہاتھ سے. سبحان اللہ. میں بھی آپ کے جتنا قریب رہا ہوں الحمدللہ رب کا فضل ہے کہ جس قدر محبت اور شفقت کا معاملہ ہے وہ کمال کا ہے. لیکن ادب والا یہاں تک کہ اگر میں پنجاب بھی جاتا ہوں نا تو میرے سر پہ تاج نہیں ہوتا. جب پنجاب میں پہنچتا ہوں تو وہ مجھے بچے بولتے ہیں بھائی تاج پہن لے. سبحان اللہ. اس کی کوئی خاص وجہ یار وہی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن تاج جو ہے نا وہ صرف بادشاہ کے سر پہ جچتا ہے. سبحان اللہ. اور میرا سلطان میرا بادشاہ بھی ہے. سبحان اللہ. تاج بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو ان کا حکم ہے, ان کی محبت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی تم لوگ بھی تاج پہنا کرو. سبحان اللہ. اب نہ آپ نے کبھی میرے ہاتھ میں کوئی بڑی بڑی تصویریں دیکھی ہوں گی, جی جی جی, اور نہ کبھی آپ نے جبہ دیکھا ہو. یہ بھی بچے زبردستی ٹرانسمیشن میں جبہ پہنا دیتے کہ بیٹھ جاؤ وہی پہن کے. سبحان اللہ. مطلب ہر کسی کی اپنی ایک نظریہ ہوتا ہے, اس نظریے کے تحت آپ اپنے معاملات. دیکھیں شاہ صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو اصل ہے نا, جو اصل ہے ہاں وہ ہمیشہ مٹھی بند رہے گا. صحیح. مینس کہ ریئلٹی ہمیشہ ہاں ہڈن رہے گا. علم جو نا دو جھوٹوں کے درمیان ہے. علم دو جھوٹوں کے درمیان ہے. صحیح. اب علم روحانیت لے لو یا کوئی بھی علم لے لو, دو جھوٹوں کے درمیان ہے. دو جھوٹوں کے درمیان کیسے؟ کیسے؟ جس کے پاس ہے وہ تم سے کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آؤ مجھ سے سیکھو, یہ کرو وہ کرو یہ کرو یہ کرو. وہ تمہیں بھگائے گا. سبحان اللہ. وہ بھگائے گا. ہاں وہ پہلے تمہیں آزمائے گا کہ تم کتنے ڈھیٹ ہو. صحیح صحیح صحیح. اس کے بعد جو تمہیں دے گا نا تمہاری زندگی بدل دے گا. سبحان. اور جو یہ کہے گا کہ آؤ مجھ سے سیکھو, میں یہ جانتا ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں نے یہ جنات جلا دیا, وہ جنات میرے پاس آ گیا, مجھے یہ جنات کا فیض ملا, میں نے اس جنات کو یوں کرا, وہ جنات یوں ہو گیا, تو یہ سب جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے. صحیح. تو کس کے درمیان ہوا؟ دو جھوٹوں کے درمیان. دو جھوٹوں کے درمیان ہوا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں ہماری جو بھی نشست ہے, آپ نے اس میں میری کوئی ذاتیت کوئی بات نہیں دیکھی ہوگی آج کی ٹرانسمیشن کے علاوہ. صرف جو عمل تھا وہ بتایا, اجازت دی اور یہ کرا, ختم بات. سبحان اللہ. جو علم والے ہیں ہاں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ دکان بند ہے جناب. اور جب ہم نے 2020 میں یہ شروع کیا تو بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہوئی. سبحان اللہ. اور کہ جو لوگ اس وقت کے دور میں اندھوں میں کانا رہ جاتے ہیں, جنہوں نے سیل لگائی ہوئی تھی, جنہوں نے سیل لگائی ہوئی تھی, تعویذات کی, موکلات کی وغیرہ باقاعدہ 50%, 75%, 90% پہ ڈسکاؤنٹ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ. پہلے تو اس بات پہ بھی میں حضور کے ساتھ میں یہ آتا تھا کہ بھائی فلاں شخص جو نا سورہ مزمل کرانے کے 3000 روپے لیتا ہے. ہاں ہاں. اجازت خالی لینے کے. جی تو میں حضور نے فرمایا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. اجازتوں کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. اب بتاؤ نا, ہم نے میرے خیال سے ہزاروں اجازتیں دی ہوں گی, اعمال کے ساتھ دی ہوں گی اجازت, کبھی کسی سے نہیں کہا. یہاں تک کہ ہم نے رائے انبیاء شروع کیا, میں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا, اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ اپنی مرضی کے متعلق جو میری خدمت کر سکتے ہو. اب دیکھو نا, اب میں 3 مہینے سے آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں. میں نے کبھی کچھ مانگا آپ سے اپنے لیے نہیں. میں نے کیا کہا, آپ کار خیر میں میرے ساتھ شامل ہو. ہاں. جو میں نیک کام کر رہا ہوں اس میں شامل ہو. جی. جو راشن باکس, راشن جو ہم نے بانٹے اس میں شامل ہو. صحیح ہے. افطار کراتے ہیں اس میں شامل ہو. صحیح. آج بھی آپ کے لیے بریانی کی دیگ بنوائی ہے ہم نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اور دوسرے لوگ بھی نیاز ہے نا, نیاز. ہاں آج تو 24 کی نیاز کی تو الگ دیگی بنا دی ہم نے الحمدللہ. ہم بھی نیاز تو ہاں وہ نیاز آپ ہی دیں گے. سبحان اللہ. تو اس طرح کار خیر میں شامل ہوں. اب یہ صرف یہ تھوڑی ہے, اب ہمارے مریدین کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے جن کی بیٹیوں کی شادی ہے. جی جی جی. ابھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد شادی ہے. صحیح. بالکل. کیا میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, جو لوگ کار خیر میں مدد کریں گے میں تمہاری مدد کر دوں گا. جی جی. اب لوگ چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں کریں مدد, یا صدقے کی صورت میں کریں, یا راہ اللہ کریں. ہیں تو یہ ساری راز کی باتیں, اور ان راز کی باتوں میں بھی میں آپ کے ساتھ رہا ہوں. بالکل. کہ فرنیچر کہاں سے اچھا بنتا ہے, پھر ہم جا کے دیکھ کر. ہاں اس وقت کے جب بھی ہمارے پاس حالات ہمارے تنگ تھے, اس وقت بھی ہم نے بیٹیوں کی دوسری بیٹیوں کی شادیاں میں پوری شادیاں کرائی ہیں ہم نے. آپ گواہ ہو.
بالکل میں آپ کو بلدیہ سے لینے آتا تھا, آ کر جا کر ہم فرنیچر پسند کرتے اور اس وقت تو لوگ بھی نہیں تھے, میں اپنی جیب سے دیتا تھا, بالکل میرے گھر میں نہیں ہوتا تھا, میں اٹھا کے دے دیتا تھا. یہ عادت یاد ہے مجھے, بالکل میں گواہ ہوں اس چیز. ہاں, اور یہ تو کس زمانے کی اس وقت کی بات ہے جب تو کوئی ہمیں نہ جانتا تھا, نہ کوئی جانتا تھا. لیکن اب میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ, ابھی کچھ لوگ ہیں جو جن کی میری بیٹیاں ہیں, ان کی شادیاں ہیں, میرے مرید ہیں, اور اگر اس میں وہ لوگ میرے ساتھ مدد کرنا چاہے تو اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے, نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. اور اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیں, جو لوگ زکوٰۃ کے شروع کرنا چاہیں, جو لوگ رائے للہ کرنا چاہیں, وہ سب لازمی بتائیں کہ ہم نے کس صورت میں اس بچی کی شادی کرائی ہے. تو اس میں ضرور اس کار خیر میں حصہ لیں. کہ اگر آپ دوسروں کے لیے بھلائی سوچتے ہو تو یقیناً وہ بھلائی لوٹتی ہے, وہ آپ تک پہنچے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ ان کاموں میں بھی برکت بالکل برکت عطا فرمائے. حضور آپ لوگوں کو عملیات اور روحانیت کیسے سکھاتے ہیں؟ عملیات اور روحانیت کیسے سکھاتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ کون ہیں. کون ہے, اس سے مجھے جواب مل جاتا ہے. مطلب کوئی آپ کو میسج کرتا ہے کہ حضور مجھے روحانیت سیکھنی ہے, یا جیسے میں آیا تو مجھ سے تو آپ نے نہیں پوچھا تم کون ہو, لیکن آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ کون ہے. سبحان اللہ. لیکن عام آدمی آپ کے پاس آتا ہے, سب سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے نا, جی وہ یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. اچھا, اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت میں فلاں کا مرید ہوں, الحمدللہ ہمارے ہزاروں کی شہادات میں, اگر میں یہ کہوں نا کہ اب ہماری لاکھوں میں لوگ دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو, اب 1 لاکھ کا 1% لو, 1 لاکھ کا 1% کتنا بنتا ہے؟ 1000. صحیح ہے. مطلب 1000 شاگرد تو وہ ہیں جو سمجھ لیں کہ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو دوسرے خانقاہوں کے دوسری جگہوں سے لوگ ہیں, تو وہ ہم 10% کر لیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 10,000 بن جاتے ہیں. تو جو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں اور میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں, تو میں اس کو اجازت دے کے اس کو طریقہ کار کو سمجھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. پھر وہی اجازت اس کی نگرانی کرتی ہے, سبحان اللہ. اس کی نگہبانی کرتی ہے. یہ نہیں کہ اس کو اجازت لی اس کو تنا چھوڑ دیا. اچھا, صحیح. اجازت کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ تمہاری نگہبانی کرتی ہے. اجازت فیض کا کمال ہی یہی ہے کہ تمہاری نگرانی کرتی ہے. سبحان اللہ. اب تمہیں فیض کتنا ملے گا؟ جتنی تمہارے دل میں بتانے والے کی محبت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جتنا تم اس کے گمان میں ہوگے, جتنا تم اس کے خیال میں ہوگے, تمہیں سب سے زیادہ فیض ہوگا. بس وہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب, بس جتنا محبت کا رشتہ لے کر آئے گا, اتنا دامن کو بھر کے جائے گا. ہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ابتدا کے اندر ظاہر سی بات ہے ان کو ذکر و اذکار بھی تعلیم کیے جاتے ہیں, اعمال بھی تعلیم کیے جاتے ہیں, اور پھر اس کو پھر روحانیت کے راستے میں بھی اسی ترتیب سے لگایا جاتا ہے. تو آپ کا زیادہ فوکس عملیات پر ہوتا ہے؟ دیکھیں, عملیات ابتدا ہے. عملیات سے مراد کیا ہے آپ کی؟ عملیات سے مراد جیسے بسم اللہ کا عمل, صحیح صحیح. جیسے اس میں ذات کا عمل, جیسے لا الہ الا اللہ کا عمل, صحیح ہے. کئی سلسلے میں نہیں پڑھائے جاتے. سبحان اللہ. اور جب کوئی شخص اس کو ایک خاص تعداد کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہو؟ عامل. عامل, عملیات. اچھا, لیکن عامل کا نام وہ جو ہے نا بدنام کیسے کیا؟ عامل بنگالی جو ہے نا وہ محبوب آپ کے قدموں سر, میں. جو شخص کسی کے کام کا یہ دعویٰ کرے کہ یہ میں دعویٰ کرتا ہوں یہ کام تمہارا ہوگا اور میں کروں گا, میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, تو سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ شخص. سبحان اللہ. دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی, کامل تو نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. کامل کا کام ہی نہیں ہے دعویٰ, اس کا تو کام بولتا ہے حضور. ہاں, ہمارے پاس بھی اگر ہم 10 لوگوں کے کام کرتے ہیں اور 10 کے کام ہوتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں ہم نے نہیں کیا, رب کا فضل ہے, یہ اسی نے کرا ہے. بھائی تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سبحان اللہ. مجھے کس نے بھیجا؟ آپ کو میرے پاس کس نے بھیجا تھا؟ ہاں, سبحان اللہ. بس وہی ذات ہے. سبحان اللہ. جو سب کو ملواتی ہے, جس نے ملایا, دل سے دل ملے, اور اتفاق ہے. لیکن تڑپ ہونی چاہیے تمہارے دل میں. سبحان اللہ. اچھا, تڑپ بھی پیدا کی جاتی ہے بعض اوقات. بالکل کی جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, آپ کے دل میں کیا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟
आप देखें कि जनाब आपने तिब का आप मतलब काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, आप जो है वो राहिल्लाह भी काम कर रहे हैं, आप रूहानियत की भी खिदमत करना चाहते हैं, आप बहुत सारे मामलात को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपके क्या प्लान्स हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शादाब आपको ये बताऊं कि एक शख्स जो रूहानियत के रास्ते पे हो, उसको सबसे बड़ी फ़िक्र जो होती है ना, वो उसके घर की होती है और ज़रिया माश की होती है। सही, ऐसा ही है ना? जी जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने मेरा दोनों बंदोबस्त पहले ही कर दिया। सुभान अल्लाह, अब जब उसने पहले ही अपने ज़िम्मे ले लिया, सुभान अल्लाह, तो फिर मैं इस चीज़ से बेफिक्र हो गया। सही, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब जो मैं ये चाहता हूँ ना, उसके लिए मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए फिर बाकायदा एक टीम वर्क की ज़रूरत है, फिर उसमें लोगों की मौजूदगी होना ज़रूरी है। अब जैसे मेरा एक प्लान है कि हमारे पास कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे हमारी नशिस्त हो, जहाँ पे हमारी क्लासेस हों, कि जहाँ पे बच्चे कुरान पढ़ें, सही, जहाँ पे दर्स व तदरीस का सिलसिला हो, कि जहाँ पे अगर कोई पंजाब से लोग आता है तो उसके ठहरने की जगह हो। अभी पंजाब से मेरे मुरीद आते हैं, मैं उनसे मादरत करता हूँ कि अभी मेरे पास जगह नहीं है कोई। सही, बेचारा मायूस हो जाता है, फिर वो कहता है अच्छा मैं कहीं और ठहर जाऊँगा। लेकिन अगर हमारे पास जगह हो, चाहे वो हम इब्तिदा करते हैं, हम इसको रेंट पे ही लेते हैं। सही, क्या रेंट पर ही लेते हैं? मैंने याद है आपको कितना टाइम पहले कहा था? जी कुछ महीने हो गए। कुछ महीने हो गए। मैंने क्या कहा था शाह साहब कि हमें कोई ऐसी जगह लेते हैं कि जहाँ पे लोगों का रिहाइश का भी बंदोबस्त हो, कि जहाँ पे लोगों के लिए लंगर का भी बंदोबस्त हो, जहाँ पे लोग चिल्ला कशी भी करें, जहाँ पे लोग अपने ये अमल भी सीखें और रूहानियत भी सीखें, दर्स व तदरीस का भी सिलसिला हो, और वहाँ पे मैं पेशेंट भी देखूँ जी, और उसका रास्ता भी आसान, उसका रास्ता भी आसान हो। और मैंने आपको यहाँ तक कहा था कि एक वक्त में आप बैठ जाए ना, एक वक्त में मैं बैठ जाऊँगा। जी बिल्कुल आपने फरमाया था। तो इस पे हम लोगों ने बाकायदा वर्किंग करी है, मेहनत करी है। आपने भी ढूंढी है जगह? जी, लेकिन वही है कि पार्किंग की मैंने भी जगह ढूंढी है। तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम उसको रेंट पे जगह लेंगे। सही, रेंट पे जगह लेके उसको बनाएंगे और फिर हम दावत देंगे अपने शागिर्दों को कि आओ और देखो कि काम किस तरह होता है और क्या होता है और कैसे होता है। काम किस तरह कैसे होता है उसके लिए तो देखे ना, अब मैं वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए। कारवां अगर मैं अकेला करना चाहूँ तो शायद मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ 10 लोग शामिल हो जाए तो आसान हो जाएगा कि डॉक्टर साहब ये हमारी तरफ से कबूल करें, आप इसको रेंट पे दे दें, आप इसमें बच्चों को खाना खिलाएं, आप इसमें अपने मुरीदों को चिल्ला कशी कराएं, आप इसमें सिलसिले का काम करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि ये ख्वाब आपके पूरे हों कि जो मतलब वो जो आप बताते हैं ना कि फ़िक्र माश बद बला, इस बला से दुनिया की भी जान छुड़ाना चाहते हैं आप। बिल्कुल। अब देखें ना, मेरे पास अगर किसी के इलाज के पैसे बच जाते हैं तो मैं लोगों में ही लगाता हूँ। सही, आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब पैसे लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं डॉक्टर साहब पैसे। सही, आपका काम करते हैं और आपके काम में जो बच जाता है, फिर जो निचले तबके के जो लोग होते हैं ना, जो परेशान होते हैं, जिनको वाकई काम की ज़रूरत होती है, तो फिर वो सामान उधर लगा दिया जाता है। तो आप तो वहाँ से भी फिर वो उसको दुआएं मिलती हैं। तो आप पैसे शिफा देने के लेते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर किस चीज़ के लेते हैं? इलाज के। अच्छा, तो वो तो जो है ना, वो कोई शिफा किसी को नहीं अब मिले आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, जी जी, उससे अपना इलाज कराते हो, आप उसकी अपॉइंटमेंट फ़ीस देते हो, सही है, उससे मुलाकात करते हो, सही, वो तुम्हें दवाएं लिख कर देता है, सही, तुम दवाएं खाते हो, वो तुम्हारा ऑपरेशन का बोलता है, जी, सब कुछ कर रहे होते हो, वो नज़र आ रहा होता है। वो नज़र आ रहा होता है ना, लेकिन उसके बाद उसको फ़ायदा नहीं होता उसका। हाँ, फ़ायदा नज़र नहीं आता। यहाँ तो फ़ायदा नज़र भी नहीं आता और लोगों को बज़ाहिर अमल नज़र नहीं आ रहा होता कि डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे तो हैं। इसलिए वो ये ज़रूर सोचते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ, हमने तो पैसे दिए, काम तो नहीं हुआ। बाज़ लोगों का, लेकिन वरना हज़ारों लोगों का आंखों से देखे काम होते हैं। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने हज़ारों लोगों का काम कर चुके हैं,
اور جو اپنے پائے تکمیل کو پہنچے. اچھا لیکن اس میں بھی وہی والی بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو فائدہ ہوا اس کو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوا, بالکل ایسا ہی ہے. اور جس نے یقین رکھا وہ فائدہ لے گیا, جس نے بے یقینی کے ساتھ کیا اور پھر بعد میں کہتا پھرا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو پیسے لے لیے, بالکل بالکل بالکل. لوگ تو یہ ڈاکٹر صاحب لوگ میں حضور کے بارے میں بھی بولتے ہیں ایسا. اچھا مطلب ہمارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اب دیکھیں نا کہ میسیجز ایک دن میں 10,000 میسیج آ جائیں, بالکل آتے ہیں. اچھا اس کو ایک میسیج کو اگر 1 منٹ میں جواب دیا جائے تو 60 منٹ میں 60 میسیج ہوتے ہیں, 10,000 کہاں سے جواب دیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم جواب دیتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد اگر کسی کا جواب نہیں ملے, میں کئی دفعہ اب میں آپ کو بتاؤں نا, اب مثال کے طور پہ ایک ٹرانسلیشن سے ہمارے پاس 10 میسیج آئے ایک مثال کے طور پہ جی. اب اس 10 میسیج کے اندر صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جو سیریس پیشنٹ ہے وہ کون ہے, کہ جس کے ساتھ واقعی مسئلہ ہے. بعض اجازتوں کے ہوتے ہیں جی. اگر مثال کے طور پہ 100 میسیج آئے, اب 100 میں سے 90 اجازتوں کے ہیں. صحیح ہے. اب 10 ایسے کوئی اسٹریس میں, کوئی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے کسی کے اوپر واقعی جادو ہے, کسی کے اوپر واقعی اثرات ہیں, اور جن کے اوپر یہ معاملات ہوتے ہیں پھر ان کو الگ کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر ان کی باقاعدہ پوری ہسٹری لکھی جاتی ہے. بالکل. فائل پھر ان کا باقاعدہ فائل بن کے اس کا کام کیا جاتا ہے. اچھا حضور, میں جب جیسے وہ اب آپ کی کالز ریسیو کرتا تھا تو جناب آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا, تو جواب ڈاکٹر صاحب سے آئے گا تو جواب دے دیں گے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جلدی ہے, تو اب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں, آپ کو جلدی ہے تو بالکل. تو پھر اپوائنٹمنٹ کتنے اتنا ہے جی, پیسے فیس ہے یہ, تو تم لوگوں نے کاروبار شروع کر لیا, یہ کیا کر لیا. تو اچھا ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ فیس دینے میں کاروبار نظر نہیں آئے گا, ہاں, لیکن کسی بزرگ کی خدمت کرنے میں ان کو کاروبار نظر آ جائے گا. یہ اپنی ترجیحات ہیں. ہاں, اور ان ترجیحات کی وجہ سے ہی, لیکن الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو محبت میں کئی خدمتیں کرتے ہیں. اچھا وہ اپنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, حقیقتاً تو یہ ہے کہ رزق کسی انسان نے نہیں دینا, انسان نے نہیں دینا, تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید حضرت کا گھر ہم ہی چلا رہے ہیں. ہاں, تو وہ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جب, اور کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے حضور کہ آپ نے جب بات کر لی کہ اتنے لگ جائیں گے, اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی لگ گئے تو آپ نے دوبارہ نہیں کہا کہ منگواؤ نہیں, کہ مطلب ایک بکرا بھی اگر لیا جائے تو وہ صحیح بکرا 20, 25, 30 ہزار روپے کا ایک بکرا ہے, اس سے کم نہیں آتا. اور اگر ایک بکرا بھی لگ گیا ہاں تو وہ تو لگ گئے, بالکل لگ گئے. اب وہ اگلے کی طلب. ہمارا جو بندے بیٹھے ہوئے جس کا کام ہی بکرے کاٹنا ہے, جی جی فتح آپ, سبحان اللہ, وہ تو ہے ہی سالہ بکرے کاٹتا ہے, وہ تو کھڑا ہی رہتا ہے کہ صحت یاب, پتہ ہے بھائی کم لانا ہے, میں کہا جا بھائی تو لے کر آ. جی. تو وہ ایسے میں لوگوں کو کیسے اس چیز کے بارے میں تربیت کیسے دی جائے کہ بھائی جو آپ یہ کام کروا رہے ہیں تو صحیح لوگوں کے بارے میں تو اس طرح سے کمنٹ پاس نہیں کرنا, صرف صبر کیا جائے, صبر کیا جائے. ہاں, اور وہ جو ادب لے کر آتا ہے وہ پا جاتا ہے, ہاں جو ادب لے کر نہیں آتا تو اس کا کام ہی نہیں ہوتا ہے. بھائی دیکھو انسان نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا نا. صحیح. جی. اگر ایک بندہ 1,00,000 لوگوں کی 1,00,000 کام کر دے تو یہ بندے کی ذات تو نہیں ہے, اللہ, یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے, رب کی ذات ہے. بالکل, بندے کی ذات تو نہیں ہو سکتی. ہاں بندے کی یہ ذات ضرور ہے کہ اس نے اگر 10 کے کام کیے تو 2 کے جلدی ہو گئے, باقی 8 ابھی پینڈنگ میں. منع کسی کو نہیں کرتے, منع کسی کو نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور آپ کی شفقت تو خیر ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے. اچھا آپ نے ایک سینٹر قائم کیا, شاذلی اسلامک سینٹر, مستقبل میں آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے, صحیح, نہ آپ کا کوئی کمال ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے نا وہ اس سے لے لے گا, اللہ کام لے لے گا, لیکن تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو اب میں یہ سمجھوں نا کہ سلسلہ میں چلا رہا ہوں تو میں نہیں چلا رہا. سبحان اللہ. اگر میں یہ سمجھوں نا کہ یہ پورا نیٹ ورک میں چلا رہا ہوں تو میں نہیں چلا رہا, یہ اللہ ہی چلا رہا ہے. اللہ چلا رہا ہے جس سے جتنا کام لے لے, جس سے جتنا کام لے لے. وہ مسبب الاسباب ہے, وہ سبب ضرور پیدا کرے گا تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب نیت صاف, منزل آسان, منزل آسان. تو شاذلی اسلامک سینٹر کو کیا بنانا چاہیں گے یہ پوچھ رہا ہوں. میری تو خواہش یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر ہو. تو ابھی انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہے کیا؟ الحمدللہ, لیکن ہر ملک میں ایک سینٹر ہو.
ہر ملک میں ایک سینٹر ہو. ہاں کہ جہاں پہ لوگ فزیکلی تربیت حاصل کریں. سبحان اللہ. تو آپ غوث پاک کے مرید ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. وہ غوث پاک تو ایک وقت میں 70 جگہ حاضر ہوتے تھے. تو آپ ہر ملک میں 70 ملکوں میں آپ نے ایک سینٹر قائم کر دیے, تو اس میں کیسے اپنی پریزنس آپ رکھیں گے؟ اس میں ایسے پریزنٹ رکھیں گے کہ ہر ملک کے اندر جو سینٹر چلائے گا اس کو پہلے تیار کریں گے, پھر اس کی ذمہ داری دیں گے. اب جیسے میری ایک پیشنٹ ہے وہ یو ایس اے میں, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کا سینٹر بناتی ہوں. میں نے کہا بنائے. انہوں نے رجسٹرڈ کرایا ہے یو ایس اے میں. صحیح. انہوں نے سینٹر رجسٹرڈ کرایا, سب کچھ کیا. اب میں نے ان کو تیار کیا, تیار کرنے کے بعد کہا کہ اب تم یہاں کے وہ ہو, کیونکہ تمہارا ہی لگا ہے نا سب کچھ. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک شخص بولتا ہے کہ بھائی میں دبئی میں کرنا چاہتا ہوں, اب وہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے, لیکن اس کو تیار ہم کریں گے. تیار آپ کریں گے. ہاں کہ تم نے کس طرح کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ. مطلب کنواں کھودنا آپ سکھائیں گے, پانی نکال کر مخلوق کے خدا کو سیراب کرو. بالکل بالکل. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے ارادے اور یہ آپ کے مقاصد, یہ مقاصد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. سر میں آپ کو کیا بتاؤں, اگر ہمارے سسٹم سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا, سبحان اللہ, ہماری ساری محنت وصول ہو گئی. سبحان اللہ. ایک یہاں تو ہزاروں ہیں, یہاں ہزاروں ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. تو حضور خیر, آپ نے جیسے عملیات کا رستہ ہے, ایک روحانیت کا رستہ ہے, دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ یہ ایک ہی رستہ ہے. ایک ہی رستہ ہے. ہاں. ابتدا عملیات ہے, انتہا روحانیت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابتدا میں مراحل کچھ اور ہوتے ہیں, ابتدا کے مشاہدات کچھ اور ہوتے ہیں, انتہا کے مشاہدات کچھ اور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو کون سا بہترین راستہ آپ نے پایا؟ اگر آپ اس راستے سے جاتے ہو, ذکر کے راستے سے, عملیات کے راستے سے, تو آپ جلد اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آپ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کچھ مختصر سا ارشاد فرمائیں. اپنے پیر و مرشد کے بارے میں دیکھیں, میرے پیر و مرشد تو وہ سلطان ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. حضور ایک بات یہ ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گھر پر ان کے پیر ہوتے ہیں, والدین ان کے کتب اقداب اور جنا اغیاس, مطلب اولاد جو ہے نا وہ پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. ماں کے قدموں کے نیچے جو خاک ہے نا وہ بھی اس کے برابر بھی نہیں, اگرچہ زمانے میں قطب ہے. لوگ دنیا میں اپنے والدین کی خدمت چھوڑ کر دنیا کے پیروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے لیے کیا ہی کمال کہ آپ کے پیر بھی وہی, آپ کے سب کچھ والد بھی وہی. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, یہ سب کچھ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا, یہ ہونا سب کچھ ضروری نہیں ہے, بالکل ایسا یہ تقدیروں کے فیصلے ہیں یہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب کچھ خانقاہیں ایسی بھی ہیں اور ان کے پیروں کے بڑے بڑے نام ہیں, لیکن ان کے اولادیں وہ کام ہی نہیں جانتی. بالکل نہیں, ایسا ہی ہے. آپ کیا کہو گے؟ آپ میری نقطے کو سمجھیے گا. جی. اب وہ چاہے پاکستان ہو, ہندوستان ہو, یا کوئی سا بھی ہو ملک, جی بڑے بڑے نام ہیں لیکن ان کی اولادیں اس کام سے بالکل دور ہیں. بالکل دور ہے. تو کیا معاملہ ہوا؟ حضور خیر. اور پھر جب ان بزرگ کا وصال ہوتا ہے تو پھر وہ جو اس کام سے دور ہوتے ہیں پھر وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں. صحیح. دیکھو پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے, پیسہ تو دنیا ہی کمانا سب کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اپنے باپ کے نام کو لے کے چلنا, اس پہ قائم رہنا, یہ سب کچھ ہے. اور اس کے لیے باعث فخر ہونا. بالکل. کہ جو میں چاہتا ہوں میری اولاد ویسی ہو جائے. ہاں. کیونکہ اگر کسی باپ کو یہ دیکھا جائے کہ اس کی خواہش کیا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ کامیاب, مجھ سے زیادہ کامیاب ہو, اسی باپ کی ہستی سے چاہتا ہے. سبحان اللہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر سلسلے میں یہ بات ہے, کوئی سلسلہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سے پاک ہیں. کیا کوئی سلسلہ اس سے پاک نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. صحیح. کیا بات ہے کہ حاسدین جو صاحبزادگان سے رکھتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, ہر سلسلے میں موجود ہیں.
साहबजादगान के हासिदीन ज़रूर होते हैं। लाजमी होते हैं। सही है। अच्छा, हासिदीन के काम, उनके कारनामे वो बिल्कुल वाज़े हो जाते हैं। सही। हासिदीन देखो, अब बात क्या है, बात समझना है जी। हासिदीन आपको साहबजादगान के हर सिलसिले में हर जगह मिलेंगे। सुभान अल्लाह। देखो, एक हासिद होता है, एक मुनाफिक होता है जो अपने शेख से मुनाफिकत कर रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाह, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए। अल्लाहु अकबर। क्या सामने हाथ पे चूमना और पीठ पीछे उनकी औलादों को बुरा कहना, ये मुनाफिकत की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाहु अकबर। जिस थाली, एक मिनट, क्या पीर के हाथ चूमना और उनकी औलादों को बुरा भला कहना, जी जी, उनके जो नुक्स हैं, उनकी जो गलतियाँ हैं, वो लोगों को बड़े खुलकर एक्सप्लेन करके बयान करना कि भाई मैं पाक हूँ, मैं नेक हूँ, इनकी औलादें क्या हैं। ये हर सिलसिले में रहा है, हर सिलसिले में रहा। कोई सिलसिला ये नहीं कह सकता कि हमारे सिलसिले में ऐसा नहीं होता। सही। कि तुम अपने शेख के तो हाथ चूम रहे हो, लेकिन उनकी औलादों से बुग़्ज़ रख रहे हो, तो तुम्हें फैज़ कौन सा मिलेगा? क्या तुम्हें फैज़ मिलेगा? अच्छा, उनकी औलाद नेक है तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। सही है। अगर उसकी औलाद बद है तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। सुभान अल्लाह। लेकिन तुम दुनिया को बताओ ये नेक है और ये बद है। ये तो पीर साहब की औलाद के बारे में क्या है, आम इंसान के बारे में कहने नहीं है। मैं सिलसिले की निस्बत से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। मतलब मुनाफिक क्या लेकर, ये मुनाफिकत की सबसे बड़ी निशानी है। शेख से मोहब्बत का दावा करेगा लेकिन उनकी औलादों से दिल में बुग़्ज़ रखेगा। सही। अल्लाह पाक हमें हक पर रखे और हक और सच को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। इसी वजह से ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मियाँ हुज़ूर का वाक़या बताऊँगा तुम्हें जी। हमारे मियाँ हुज़ूर जब दादा उस्मान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए, सुभान अल्लाह जी। तवज्जो से सुनिएगा ये बात, कि जब आपसे मुरीद हुए तो दादा मियाँ की मोहब्बत मियाँ हुज़ूर से, हमारे मुर्शिद से ज़्यादा थी। सुभान अल्लाह। अब ये चीज़ कुछ खलीफाओं को ना हज़म नहीं हुई ये बात। हासिदीन थे ना, जी जी, हसद होने लगे। अब हुआ ये, तो हमारे दादा ने हमारे मुर्शिद को कहा कि तुम मेरे पास कम आया करो। अल्लाह, क्या? तुम मेरे पास कम आया करो। ये मुर्शिद के अल्फाज हैं ये, कि तुम मेरे पास कम आया करो। उन्होंने हमें बताया कम आया करो, किस लिए? कि तुम हासिदीन की नज़र से दूर रहो। सही। फिर पापा क्या करते थे, उनकी महफिल होती थी उसमें जाते थे, और जब उसमें जाते थे तो उसमें और ज़्यादा होता था, और बाकायदा तौर पर हमारे पापा की बुराइयां पेश की जाती थी। दादा मियाँ को नहीं मालूम था कि हकीकत क्या है। सुभान अल्लाह। कि मियाँ वो तो ये करता है, मियाँ तो वो तो अपने वक्त से आता है, अपने काम से आता है, अपने मतलब से आता है और चला जाता है। मियाँ ना ये इधर बैठता है, ना मियाँ ये करते हैं, ना मियाँ ये वो करते हैं, ना मियाँ वो करते हैं। दादा मियाँ सुनते थे। फिर एक वक्त आया कि हमारे दादा मियाँ ने पता है क्या कहा? दादा मियाँ ने ये कहा कि तुम हमारे पापा को मुखातिब करके कि तुम सिर्फ जुमे वाले दिन मेरे पास सुबह में आया करो 11 से 12 के दरमियान। उस वक़्त सारे हासिदीन सो रहे होते, सुभान अल्लाह, सारे मुनाफिक सो रहे होते। क्या दादा मियाँ को नहीं पता था कि कौन क्या है? तो पापा बताते हैं कि मैं महीनों में, कई दफ़ा तो सालों में नहीं गया, खुद अपने मुंह से बताते हैं। अल्लाह अकबर। ये भी तरबियत का हिस्सा है, मुरीद की तरबियत का हिस्सा है। अब सुने मेरी बात जी। फिर पापा क्या करते थे, सुबह 11 बजे निकलते थे घर से, और दादा मियाँ इंतज़ार कर रहे होते थे, तो पापा उनके साथ बाहर निकलते थे, टोकरी ले लिया करते थे, क्योंकि दादा मियाँ ने सामान लेना होता था, घर का राशन वाशन जो रोज़मर्रा की पकने की चीज़ें होती थी। तो पापा बताते हैं जब हमें इतना टाइम मिलता था कि तकरीबन आधे घंटा हमारी गुफ्तगू होती थी सिलसिले के मुतालिक, अमल के मुतालिक, उसके मुतालिक। और फिर जब घर आ जाता था तो मैं हुज़ूर टोकरी देते थे, 10 बोसी करते थे और अपने घर आ जाते थे। किसी को पता ही नहीं होता था कौन किस टाइम आया है। लेकिन सारे बात क्या करते थे कि वो ऐसा है, वो तो अपने मतलब से आते हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं। हर सिलसिले में रहा है और हर सिलसिले में रहेगा।
اللہ لیکن میاں حضور نے کبھی بھی کسی سے اف تک نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ اف تک نہیں کہا. کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دیا, کوئی غلط فہمیوں کو ازالہ نہیں کیا. میاں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے, میں تمہیں بتاؤں اصل کیا ہے, یہ ایسے نہیں, یہ ایسے ہے, میرا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے. میاں حضور نے کبھی نہیں کہا. میاں حضور نے صرف خاموشی اختیار کی. کیا کرا میاں حضور نے؟ خاموشی. خاموشی اختیار کی. اب جب خاموشی اختیار کی تو پھر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. میاں حضور کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے, اور ایسے کئی مریدین کی تربیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. مطلب کہ خاص ہوتے ہیں ایسے. ہاں, اور ہر دور میں ہوتے اور ہر دور میں رہیں گے. سبحان اللہ. لیکن کیا میاں حضور دادا میاں کے سلسلے سے الگ ہو گئے تھے کیا؟ نہیں. لیکن ان لوگوں نے کر دیا تھا. سبحان اللہ. سمجھنا میری بات, ان لوگوں نے کر دیا تھا. سبحان اللہ. کیا میاں حضور ان سے جدا ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں ہوئے تھے. ان کا دل بھی وہی تھا. دیکھو تم ایک بات بتاؤں, تم جیسے میاں حضور کو دنیا کی نظر میں رسوا کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کامیاب ہو گئی. نہیں. آج کس کا نام کس کے نام سے چلتا ہے؟ سبحان جس کو رسوا کرنے کی کوشش تم لوگوں نے کری ہے, اللہ. جس کو تم نے رسوا کرنے کی کوشش کری ہے, آج اسی گلشن سے وہ پھول کھلا اور پوری دنیا مہک رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو تم سب کچھ کر سکتے ہو, دنیا کو تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو, لیکن اس کے دل سے وہ محبت نہیں نکال سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ اللہ جسے رکھے اسے کون چاہے. اللہ جسے رکھے اسے کون چاہے. سبحان اللہ. ساری عزتیں میرے رب کی. اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کیا کہ ہمارے سارے پیر بھائی, سارے پیر, ہمارے سارے میاں حضور کے مریدین جتنے بھی ہیں, وہ سارے روشن چراغ ہیں. سبحان اللہ. کوئی اپنی ہی آگ میں جل رہا ہے, اللہ. کوئی دوسرے کی آگ میں جل رہا ہے. اللہ. روشن سب ہے. اچھا, اپنی جو روشنی نا وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی, سامنے والی کی روشنی کو دیکھ رہے ہیں. ابے بھائی تم اپنی روشنی کو دیکھو, اس روشنی کو نہیں دیکھو. اللہ. اب تم دیکھ رہے ہو اس کی روشنی تھوڑی سی تیز ہے, میری روشنی کم ہے. تم اپنی روشنی بڑھاؤ, اس کی روشنی نہیں دیکھو, کیونکہ اس کی روشنی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے, تمہاری روشنی تمہارے کام کی ہے. وہ شیطان حسد پیدا کرتا ہے. سر منافقین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے. بالکل. وہ بھی تو اسی آگ میں جل رہے تھے. اللہ. اچھا, یہ میں تمام سلاسل کی بات کر رہا ہوں, تمام خانوادوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر دور میں ہر جگہ خائن موجود رہے. میاں حضور کے بارے میں کہہ دیا تھا. میاں حضور خود فرماتے ہیں, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے کم جایا کرتا تھا. یہ اس وقت کی تربیت بتا رہا ہوں کہ جب ہماری تربیت ہو رہی ہوتی تھی, ہمارے مرشد اس وقت کے وہاں کے واقعات ہمیں بتا رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جتنے بھی آپ بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوئے نا, پاپا سے پوچھنا کہ انہوں نے کیا کرا دادا میاں کے ساتھ ان کی زندگی میں. کسی نے کیا کرا, پاپا خود بتاتے ہیں کیا کہ دادا میاں کی بیٹی کی شادی انہی خلیفہ جو سب سے زیادہ چہیتے تھے, جو سب سے زیادہ دادا میاں کے قریب تھے, جو سب سے زیادہ دادا میاں پہ جان چھڑکتے تھے, سب سے زیادہ وہ کرتے تھے کہ بس میں ہی ہوں, باقی یہ سارے فسادی ہیں جتنے بھی ہیں. پاپا بتاتے ہیں, ان کے الفاظ بتاتے ہیں. اور جب ان کی شادی کا مسئلہ ہوا نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ کھانا میں کروں گا, اور جب شادی کے قریب آئے نا, غائب. اللہ. پاپا خود بتاتے ہیں یہ واقعہ. میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا, لیکن واقعہ بزرگوں کے وہ بتا رہے ہیں, ہم نے سنا. پھر پاپا بتاتے ہیں غیب سے مدد ہوئی تھی ان کی بیٹی کی شادی کی. سبحان اللہ. سبحان. کھانے کی دیگی اتری تھی. پھر تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا محتاج ہوں کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر وقت بھی بڑا تیز ہو رہا ہے, اور میرے 2 سوال رہ گئے ابھی. بالکل بالکل بالکل. اور 2 سوال ہیں. اچھا, کوئی ایسا شاگرد ہو جس پر آپ کو بہت فخر ہوا ہو؟ مجھے اپنے ہر اس شاگرد پہ فخر ہے جو ہماری تعلیمات پر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے ہر اس اپنے مرید پر فخر ہے کہ جو اپنے سلسلے کے بزرگوں سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات ہی ختم کر دی. ہاں. سبحان اللہ. حضور آپ اپنی ٹیم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسا پایا آپ نے؟ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے گا
کسی بھی خانقاہ کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی تنظیم کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی مدرسے کی تنظیم کی بات کرتے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں جی تو جو ٹیم ہوتی ہے نا وہ ستون ہوتی ہے. ستون ہوتی ہے. سبحان اللہ. کس کی؟ عمارت قائم کرنے کی. سبحان اللہ. تمہاری ٹیم کے اندر اگر مینجمنٹ اسٹرانگ ہے، چاہے تمہیں 2 لوگ جانتے ہو، چاہے تمہیں 2 لوگ جانتے، چاہے تمہارا چھوٹا سا سسٹم ہو، صحیح، تم دنیا میں پہچانے جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب ٹیم میں ہی اتحاد نہ ہو تو پھر وہ کوئی سی بھی تنظیم ہو زیادہ عرصے نہیں چلتی، زوال پذیر ہو جاتی ہے. اچھا، وہ ٹیم جو اپنے جو صاحب مسند ہوتا ہے اس کے ماتحت ہو، کیا ماتحت ہو، اس کے ماتحت ہو، وہ عروج پاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو صاحب مسند کو اپنے ماتحت کرنا چاہے تو وہ کام ہی خراب ہو جائے گا، پھر لوگ چھٹ جائیں گے. سبحان اللہ. تو مطلب یہ تو آپ نے جنرلی بات بتا رہے ہیں نا، ان بچے جو آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ الفاظ، ان کے حوصلے بلند. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس وقت تک چل رہا ہے جب تک یہ لوگ مخلص ہیں مجھ سے، میری ہر بات پہ عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس دن ان کے دل میں دنیا گھسی، جس دن ان کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، اس دن پھر نہ یہ اور نہ یہ سسٹم. اللہ اکبر. ابھی بھی آپ کی گرفت مضبوط ہے. اور آپ نے دیکھیں، میں اس کی وجہ بتاؤں، اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں نا یہ مجھ سے مخلص ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سلسلے سے مخلص ہے. سبحان اللہ. کیا؟ سلسلے سے مخلص. سلسلے سے مخلص ہے یہ لوگ، مجھ سے مخلص ہے یہ لوگ. ان کو نہیں معلوم کہ کون سا عمل کیا ہے. ان کا کام صرف ریکارڈنگ کرنا، لائیو چلانا، پیج پہ اپلوڈ کرنا، بس. مطلب فضول کاموں میں نہیں. ایک بات اور ہے جی. میں نے اپنے سسٹم میں، میرے سسٹم کے اندر شاہ صاحب میرا کوئی مرید نہیں ہے. اللہ. میرے سسٹم میں کوئی مولوی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف آپ واحد ہیں جو میرے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. ورنہ آپ دیکھیں کوئی بھی، آپ نے دیکھا آج تک نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں ساتھ کیوں ہوں آپ کے؟ میں مولوی. سر آپ مجھ سے مخلص ہیں. سبحان اللہ. اور جو دوسرے اگر آتے ہیں، اگر دوسروں کو تیار کریں نا تو پھر وہ آپ سے مخلص ہوتے ہوتے پھر وہ اس کام سے بھی مخلص ہونے لگتے ہیں جب اس کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضور میری اصلاح کے لیے کوئی 1-2 جملے ارشاد فرمائیں، پھر وائنڈ اپ کریں. آپ کی اصلاح کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ ویسے تو نہ مجھے کسی نے کوئی دھوکہ دیا ہے اور نہ مجھے کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ میرا اپنا ہو چاہے غیر ہو. اور آپ تو پھر ایک ایسے گھرانے سے ہیں کہ جس گھرانے کی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. کہ جس گھرانے میں وفا ہی وفا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی محبت میں ہمیشہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو بڑھائے. آمین. آمین. اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جب تک کنکر اپنے پہاڑ سے جڑا رہتا ہے تو وہ پہاڑ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ خود کو پہاڑ سے جدا کر لیتا ہے تو وہ کنکر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب تک ایک ریوڑ اپنے ریوڑوں کے ساتھ رہتا ہے، چلتا ہے، تو جنگل کے درندے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے. جب وہ بھیڑ اپنے آپ کو ریوڑ سے جدا کرتا ہے تو کوئی بھی، ان کے بھی کوئی سوال ہو تو لے لو بھائی، پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کو کوئی سوال ہو؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جب اسلام میں قدم رکھا تو روحانیت میں سب سے پہلی چیز آپ کے اوپر کیا ظاہر ہوئی؟ پہلا انکشاف کیا ہوا؟ کیا آپ نے ظاہری آنکھ سے دیکھا؟ ظاہری آنکھ سے جو دیکھا تو سب سے پہلے وہ ڈوٹ غائب ہوتے دیکھا تھا. سب سے پہلے جو دیکھا روحانی دنیا یہی سے شروع ہوتی ہے. یہ اصل بات نہیں اور بتائیں. اس کے بعد نہیں، ابتدا پوچھا ہے نا انہوں نے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہ جب وہ نقطہ غائب ہوا پھر ہم نے ایسی یوں کر کے نا ایسے انگلی سے اللہ لکھا تھا
اپنی توجہ کے ذریعے اللہ لکھا تھا اور آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے تھے، جب آنکھ کھولی تو سامنے اللہ لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اصل بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضور آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید عروج عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، بد نظروں کی بری نظر سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے، عافیت کے ساتھ، عافیت کے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ کیا لے کر آئے؟ یہ کیک ہے ہمارا، اور آج اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، تو آپ پڑھیں سبحان اللہ۔ کیا لکھا ہوا ہے۔ یوٹیوب ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، یہ ہماری چوتھی، اس کو ہم اینیورسری تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کو ہم اپنے یوٹیوب کی خوشی کہیں گے کہ 4 سال ہو گئے آج ہمارے چینل کو بنے ہوئے، اور اس 4 سال میں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو ہم سے کیا ملا۔ سبحان اللہ، ویڈیو کے بعد کامنٹس ہمیں ضرور کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری سوال، محنت ہے، ہمارے سوالوں کے جواب دیے، اب آپ ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ سے انہوں نے کیا پایا؟ کیا پایا، کیا سیکھا، سبحان اللہ۔ اور کوئی آپ کی طرف سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک کامنٹس اسی ویڈیو میں، ابھی نہیں، جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی یہ کامنٹس کریں گے نا تو وہ شو نہیں ہوں گے، جب اس کے بعد جب کامنٹس کریں گے نا تو وہ رہیں گے، لائیو پورا ہو جائے گا، ہاں اس کے بعد وہ اس کے کمنٹ بعد کریں گے تو comments رہے کریں گا۔ گے، ہاں ہاں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ چلیں آپ لوگ بھی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ یہ ٹرے ہٹاؤ، اس کو اٹھاؤ، ہاں، مطلب اس کو ایسے ہم کاٹیں گے کہ جو ہے نا وہ کونے سے کٹے، اور ڈاکٹر عبدالواجد یہ تھوڑا سا ہم یہاں سے کر لیتے ہیں نا، ادھر سے یہ آگے یوٹیوب کی ہیپی برتھ ڈے کر سکتے یوٹیوب کے ہیپی برتھ ڈے کر سکتے ہیں۔ چلو بھائی آ جاؤ، بس نہیں، شاہ آپ صاحب آئیں، آپ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نہ، بچوں، نہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ سب آ جاؤ، یہ کام نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں پیچھے آ جاؤ تھوڑا سا، ہاں بس آ جاؤ آپ اپنے چہرے دکھائیں کہ یہ کون ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ سر، آپ جنہوں نے اتنی دھومیں آ جاؤ مچائی ہوئی۔ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، چلو 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 ہاتھ رکھو سارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لینا، اور شاہ صاحب آپ بھی ہاتھ رکھیں، سبحان یہ برکت بھی ہونی چاہیے۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ سبحان اللہ، سبحان بس اللہ۔ اچھا، آج کی جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، آج ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ پھر آنے والے رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے۔ سبحان تو اللہ۔ آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ اپنے اختتام پر ہے۔ اپنے اختتام پر ہے، جب گزر جائیں گے ماہ 11، ہاں تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو، جو لوگ میرے ساتھ راہ عملیات میں جڑے ہیں، اچھا جو میرے شاگرد ہیں، جو راہ عملیات میں جو لوگ پہلے دن سے شامل ہوئے تھے، میں ان لوگوں کو یہ ہدایت کر دوں کہ ذکر آپ نے ویسے کنٹینیو رکھنا ہے۔ ذکر تو مختصر سا ہے، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اچھا، نقش کی زکوٰۃ جب ادا ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیے گا، اور پھر اس سے کام کیجیے گا۔ اچھا، جب وہ عمل جو آپ کو راہ عملیات کا عمل دیا تھا، وہ عمل 11 مرتبہ آپ نے اپنے اس کو ورد میں رکھنا ہے۔ یہ راہ عملیات کا ہمارا اختتام اس 3 مہینے کا ہے۔ اس کے بعد عید کے بعد جب ہماری ٹرانسمیشن ہوگی تو راہ عملیات کا جو میں نے عمل دیا تھا پھر اس سے کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا، اور باقی جو جن لوگوں نے 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کی ہے وہ اپنے 15 کے نشر کی زکوٰۃ کو ادا ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس کو اپنے صرف مدامت میں رکھیں، 1 مرتبہ لکھ لیں، 3 مرتبہ لیں، جو آپ کو آسانی ہو وہ لکھ لیں۔ باقی جو 15 کے نشر کے میں نے طریقہ کار سمجھایا اس کے ذریعے آپ اپنا کام لیتے رہیں، اور باقی اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار میں نے تعلیم کیا ہے وہ لازمی کرتے رہیں آپ۔ اور باقی اس ماہ رمضان المبارک میں میں اپنے تمام چاہنے والوں سے ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ اس کار خیر میں ضرور شامل ہوں، اور جو لوگ میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہیں
چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، میں نے پورے 3 مہینے میں آپ کے ساتھ جڑا، پورے مہینے شاہ صاحب آپ کے ساتھ جڑے، ہم اپنی کوئی اجرت کوئی آپ سے طلب نہیں کرتے، آپ جو کچھ اپنی خوشی سے دینا چاہیں وہ آپ اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے ہمارے ساتھ سفر کیا اور 3 مہینے اپنے آپ کو ہمارے لیے وقف کیا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ جو لوگ شاہ صاحب کے لیے کرنا چاہیں وہ شاہ صاحب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ضرور کہ یہ شاہ صاحب کے لیے آپ نے ہدیہ دیا ہے اور یہ اہل بیت کے لیے ہدیہ دیا ہے۔ جو بھی کرنا چاہیں آپ کے اسکرین پر سامنے نمبر موجود ہے اور ہمارے فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، آپ اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا دگنا آپ کو اجر دے گا۔ تو اس کار خیر میں بھی میرے ساتھ شامل رہیں، اور جو لوگ میرے ساتھ جو میرے مریدین ہیں جن کی بیٹیوں کی شادی کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر زکوٰۃ کی صورت میں ان کی مدد کرنا چاہو تو آپ مدد کر سکتے ہو، اور کسی راہ للہ اس کی مدد کرنا چاہو تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو۔ باقی ہماری ٹیم جتنی بھی موجود ہے، اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ضرور کرنا۔ سبحان اللہ، یہی اصل سرمایہ ہے۔ دعا، آپ کی دعا ہمارے لیے ڈھال ہے، ہمارے حاسدین کے لیے، حسد کے لیے اور دشمنوں کے لیے، اور جو ہمیں محفوظ رکھتی ہے وہ آپ لوگوں کی دعائیں۔ میری دعا آپ کے ساتھ، آپ کی دعا میرے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان ہم بیت کا لے لیتے ہیں ایک دفعہ اور پھر اس کو اختتام کریں، اور پھر انشاءاللہ اور تمام چاہنے والوں کو چلیں آ جائیں، جو بیت لینا چاہے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ بیت لینا چاہیں اس رمضان کے اس شب قدر کی دن، شب قدر کی تاریخ آج 25 تاریخ یہاں پہ لگ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیت پر قائم رکھے اور ہمیں شب قدر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، ملائکہ پر، جنت اور دوزخ پر، نیکی اور بدی پر، مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ میں نے آپ کو خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں آپ سے بیت لی۔ اب آپ لوگ اپنی نیتوں کے حساب سے بیت لیں۔ کوئی بیت طلب کرنا چاہ رہا ہے وہ بیت طلب کی نیت کر لے، جو ارادے کی نیت کرنا چاہ رہا ہے وہ بیت ارادت کر لے، جو جس نیت سے بیت کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے بیت لی، آپ لوگوں نے قبول کری، آپ لوگوں نے قبول کری، آپ لوگوں نے قبول کری۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار پھر میں اپنے تمام چاہنے والوں کو شب قدر کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عید بھی ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک کہتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ پورے رمضان جڑے رہے، اور یہ آپ کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب میں قائم رکھے، اور آپ کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، اور آپ نے موقع دیا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جو لوگ شاہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہیں وہ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب اپنے چینل پہ شاذلی جواہر کے نام سے اپنے رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ اب آپ کی تو آخری نہیں ہے نا آج آخری رہیں گے، جیسے تو آپ چلتے رہیں گے، باقی کا جو فیض ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ شاہ صاحب سے سمیٹیں اور اہل سادات کے گھرانے سے سمیٹیں۔ یہ بھی وہی اعمال بتاتے ہیں جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جو خاص کر میرے بتائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ وہی گفتگو کرتے ہیں جو انہوں نے مجھ سے جو کچھ سیکھا ہوا ہے، اور اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کا چینل پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہو۔ میری طرف سے صرف اور صرف شاہ صاحب کے لیے آپ تمام لوگوں کو اجازت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور دعا کا سلسلہ ہاں آپ دعا کریں، حضور دعا آپ شروع کریں، اختتام ہم کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا اللہ عز و جل پورے رمضان المبارک میں مولا ہم نے جتنی عبادتیں کی، مولا خصوصی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا، مولا اسے اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل اس ٹرانسمیشن کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی لغزش ہو گئی ہو، مولا اپنے رحم و کرم سے معاف فرما۔ مولا ہمیں ہمیشہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما، حق سننے کی توفیق عطا فرما، اور حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے اس ٹرانسمیشن کو اور جتنے بھی ہم نے نیک اعمال کیے، مولا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ عز و جل ہم اپنے ثواب جتنے بھی اعمال ہیں ان کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل برکت تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام اولیاء اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کو اصال کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ مولا خصوص بالخصوص حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اصال کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ مولا حاضرین کے تمام مرحومین کو اصال کرتے ہیں، مولا قبول منظور فرما۔ مولا اپنے تمام سلسلے کے تمام بزرگوں کو اصال کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام نفوس قدسیہ کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ مولا ہمارے ظاہر کو پاک فرما دے، مولا ہمارے باطن کو پاک فرما دے، مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ عز و جل نیکیاں ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ ہمارے لیے مشکل کر دے۔ یا اللہ عز و جل ہم کہیں تو حق کہیں، مولا ہم کہا کریں تو حق سنا کریں، مولا حق پر عمل کیا کریں۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ حق پر رکھنا۔ یا اللہ عز و جل مرشد کریم کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے۔ یا اللہ مرشد کریم کو مولا ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، مولا ان کے جان میں برکتیں عطا فرما، مولا مال میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکتیں عطا فرما، مولا ان کو عزتیں عطا فرما، عروج عطا فرما، مولا ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیض لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، یا اللہ اس پاک در کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما، مولا بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما، مولا اولیاء کے در سے ہمیشہ وفادار رکھنا، یا اللہ عز و جل اپنے بڑوں کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیشہ محبتوں کا راستہ چننے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیشہ ادب کا راستہ چننے کی توفیق عطا فرما۔ حضور دعا۔ سبحان اللہ باہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ باہر کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن۔ اے خالق ہر بلندی و پستی، شش چیز تابہ کن ز ہستی، علم و عمل فراغ دستی، ایمان و اما تندرستی۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں باری تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو جس نیت سے جڑا ہے باری تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس کی دعاؤں کو قبول فرما، اس کے اعمال کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین میرے شاگردوں میں جن سے اعمال کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی تو اپنا رحم و کرم فرما، ان کو پھر بھی کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین جو ہمیں سن رہا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہم سے مخاطب ہے باری تعالیٰ اس کے تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو دنیاوی معاملات میں پریشان ہیں باریک رحم فرما۔ یا الہ العالمین جو اپنے روحانی معاملات میں پریشان ہیں ان پہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین
ہمارے ماں باپ، یا الہ العالمین میرے بہن بھائی، یا الہ العالمین ہمارے بیوی بچے، یا الہ العالمین میرے مریدین، ہمارے سارے پیر بھائی، ہمارے شاگرد، اور جو لوگ ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں، ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں، باری تعالیٰ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، جادو کے شر سے محفوظ فرما، ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما، یا الہ العالمین ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پوری رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے جو بھی اعمال بتائے، جو بھی ترتیب و طریقہ کار بتائے، میری طرف سے ایک بار پھر ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور باقی اس پورے رمضان میں اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، مجھ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہوں جو کسی کو ناگوار گزرے ہوں، یا پھر کوئی ایسے بات ہو گئی ہو، یا پھر کچھ پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، یا کچھ بتانے میں غلطی ہو گئی ہو، تو میرا رب مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ آمین۔ تو آپ لوگ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد۔ باقی جن لوگوں کے علاج چل رہے ہیں وہ مجھ سے رابطے میں رہیں گے، اور جو لوگ علاج کروا رہے ہیں وہ مجھ سے رابطے میں رہیں گے، اور جو لوگ مجھ سے شاگرد سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں وہ مجھ سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ زوجل اگلے سال دوبارہ ملاقات رمضان المبارک میں ہوگی۔ وہی بات کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ خیر اللہ پاک ہمیں دوبارہ ملائے گا انشاءاللہ زوجل، اور ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام